لانگ ٹرم میئرز. طیب اردگان نے اسلامک ماڈل انٹروڈیوس کیسے کروایا؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک پلانٹڈ آدمی تھا, اس نے ایک ویسٹرنائزڈ کلچر انٹروڈیوس کرا دیا ترکی میں اذان عربی میں نہیں ہوتی تھی, ترکش لینگویج میں ہوتی تھی. قومیت پرستی کا شکار ہو گئی وہ قوم, اسلامائزیشن سے دور ہو گئی. طیب اردگان آئے اور کہا چلو ٹھیک ہے, یہ قوم پردہ نہیں کرتی, میں نہیں کہتا کہ پردہ کرو, زبردستی نہیں کرتا کیونکہ بغاوت پہ آ جائیں گے. اب یہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے, لیکن قوم کس کو دیکھ کے دوپٹہ کرتی ہے؟ اینکر پرسن کو, کہ اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے, اس نے کیسا سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے. پھر کیا کرتی ہے قوم؟ دیکھتی ہے کہ ایم این اے کی بیگم نے کیا کیا ہوا ہے, پھر قوم دیکھتی ہے وزیر نے کیا کیا ہوا ہے, پھر قوم دیکھتی ہے وزیر اعظم کی بیگم کیسی لگتی ہے. اگر اس نے اس 2 لاکھ کا پرس لیا ہوا ہے تو ہم کوشش کریں گے 20,000 کا تو لے لیں. لیکن طیب اردگان نے دنیا کا بہترین محل لے کے دے دیا اپنی بیگم کو, زبردست زندگی کا, تاکہ قوم کہ یار ہاں یہ کتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہے. لیکن بیگم کو کہا ابایا کر لو, اور ابایا کرا کے اسے ہر جلسے میں لے کے گیا اپنے ساتھ. جب قوم کی بیٹی نے دیکھا یار یہ صدر مملکت, سب سے امیر کبیر شخص کی بیگم, اس نے دوپٹہ کیا اور اسے موت نہیں آئی, تو ہمیں بھی نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے میکانزم. جب آپ کا صدر مملکت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرے گا تو آپ کی قوم بھی بولے گی. یہ فرق ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ, ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں, آپ کو ہنسی نہ آئے شاید, لیکن اگر یہ سمجھ گئی نا یہ قوم تو اس کی نسلیں سنور جائیں گی. سر چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی, اس میں 5-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو وہ جب خبر دنیا پہ پہنچتی ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ چاند پہ جا رہے تو جشن منایا گیا کہ یار بڑی ترقی کر گئی ہے دنیا. یہ لیا بھکر کا ایک بابا تھا, وہ بڑا عجیب سا بابا, وہ کہتا اللہ کرے غرق ہو جائے. جب اسے پتہ چلا نا کہ یہ چاند پہ جا رہے ہیں اور ساتھ ایک کتے کو بھی لے کے جا رہے ہیں, کہتا تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. لوگوں نے کہا بابا جی کی تکلیف ہے تمہیں, وہ اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ کہتا نہیں پتر. اس جڑا فیول ہے وہ تہاڈا ہے؟ کہتا نہیں پتر. اس جڑا کتا جا رہے ہو تہاڈا؟ کہتا نہیں پتر. بابا جی وہ تمہیں کی تکلیف ہے, کیوں بدوائیاں دے رہے ہو؟ کہتا پتر خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ چاند پہ پہنچ گئی تو اس اسپیس شپ میں اگر وہ پہنچ جاتی ہے تو چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے, اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے اگر سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسے ہوتی ہے. اپنے نمائندے اچھے چنو, کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. جب وہ جا کے بھیک مانگیں گے اقوام عالم کے سامنے, جب وہ جا کے کشکول پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ امریکہ صاحب آپ ہمارے باپ ہیں, کشمیر ہمیں لے دو, تو دنیا آپ کو بغیرت کہے گی. یہی تو سوال ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں. تو نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں تھی؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سر, مسئلہ یہ ہے جب تک قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پہ یہ قوم اپنے ضمیر کا سودا کرے گی, جب تک یہ تماش بین قوم جہاں بندر کو مداری نچاتا ہے ادھر تماشے لگائے گی, جب تک یہ داندوں کے جلسوں پہ جا کے پورے پیسے نوٹ اُل دے گی, جب تک یہ بٹیروں کو, کتوں کو اور ککڑوں کو لڑوانے کی کوشش کرے گی اور اس میں سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑے نواب وڈیرے بن گئے ہیں, قوم کا مستقبل تو تبدیل نہیں ہوگا. کیسے؟ آپ کا ہی سوال ہے نا. کیسے سر آپ کا تعلیمی نصاب جب تک آپ کو محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان, صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, طارق بن زیاد نہیں پڑھاتا, نظام آپ کا بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کا ملک اسلامی ریاست ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے, سارا نصاب آپ کے پاس ہے, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ ہم نوجوانوں کی اسٹیٹس پہ بات نہیں کریں گے, ہم کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں 70 سال کی آپ کا, میں آپ کو بتاتا ہوں 70 سال کا میں رسپانسبل ہوں. آپ نے تو پوری عوام کے لیے دیکھیں, میں عوام کا کیا, تماش بین قوم کا میں رسپانسبل ہوں. نہیں, اب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 70 سال میں ہمارے مذہبی لیڈر بھی ہیں, ہمارے لوگ ہیں, میں ان کا رسپانسبل نہیں ہوں. وہ مذہبی لیڈر جو میجورٹی تھی وہ ایک اسکول آف تھاٹ کے لیڈر تھے, وہ کون سے تمام مذہب کے لیڈر تھے؟ وہ تو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس کے لیڈر تھے. انہوں نے کون سا کام کیا؟ میں آپ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں. آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں نے 8 سال تحریک چلائی, تعلیمی نصاب میں ترمیم کرو, مسٹر چپس کو ہٹاؤ, سنڈیلا کو ہٹاؤ. جب نہیں ہوا نا میں نے ہر دروازے پہ دستک دی. جب نہیں ہوا نا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی, میں کیا کروں گا.
میں نے اور ہماری ایک بہن ہے پلوشہ سعید صاحبہ، شی از فرام ٹمن چکوال، ہم دونوں نے مل کے نظریات کے نام پر ایک کتاب لکھی. اس میں ہم نے لکھا کہ طارق بن زیاد 10 گنا بڑی فوج کے سامنے جب گیا تو واپسی کا رستہ کشتیوں کے ذریعے، سمندر کے ذریعے تھا، تو اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی کہ یا غازی ہوں گا یا شہید ہوں گا. اور وہ کتاب اعلیٰ حکام کو بھی بھیجوائی اور اس ملک کے 60,000 طلباء کو اور طالبات کو مفت میں تقسیم کی. This is what we can do while remaining in our own personal and humble capacity. اس کتاب میں نے لکھا کہ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پہ محمد بن قاسم آ کے سندھ کو فتح کر جاتا ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں. 70 سال میں محمد بن قاسم کو نہیں پیدا کر سکتے. اسلام وہ آج سے 40 سال پہلے پڑھایا جاتا نا کہ محمد بن قاسم آیا 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے سر پہ دوپٹہ دینے، اگر پڑھایا جاتا ہمارے بڑوں کو، آج کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا. آج سے 40 سال پہلے نصاب تعلیم میں ختم نبوت کی امپورٹنس کا بتایا جاتا تعلیمی نصاب میں، تو آج کوئی بدبخت اٹھ کے حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا. پہلے کسی نے سٹیپ نہیں لیا. ایک بندے نے جو اسد صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے سٹیپ لیا، ان کا حال آپ کے سامنے. اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اصل تو جرم ہی یہ تھا کہ وہ فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو کو اسلامیات سے ریلیٹ کرنا چاہتی تھی. اس کا جرم یہ تو نہیں تھا بندوق تان لی. بندوق اور کتنے افغانیوں نے تانی ہے، ان کو تو مار دیا. عافیہ صدیقی کو اٹھا کے نشان عبرت کے لیے آپ نے 17 سال سے رکھا ہوا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ دوبارہ اگر ان کی جو لے ہے، نغمہ تو ہندی ہے، لے تو حجازی ہے میری، وہ ہٹا کے دوبارہ فرنگی کر دو. اسے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اغوانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کیسے ہے کہ اس کے تعلیمی نصاب میں آپ لوگ غلاظت کو ڈال دو. only then you could be able to conquer them. اس کو بتا دو کہ یہ جو نماز پڑھانے والا ہے یہ تو تمہارا دشمن ہے، جنازے تو تمہارے ہیری پوٹر نے پڑھانے ہیں، تم پیدا ہوگے تمہاری کان میں اذان تو مائیکل جیکسن یا جسٹن بیبر آ کے دے گا. جب یہ چیزیں آ جائیں گی نا، قوم تماش بین ہو جائے گی. قوم سمجھے گی ہم جتنا زیادہ مزید ننگا ہو کے پھریں ہم ماڈرن ہوں گے. جب قوم یہ سمجھے نا، اور قوم کی بیٹیاں جن کو آج یہ ٹک ٹاک پہ نچواتے ہیں اور جو گرل فرینڈ بننے پہ تو فخر محسوس کرتی ہیں، ان کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے ہر کوئی تیار ہوگا، ان کو گھر کی زینت بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اور جب ہاں اس پہ پھر ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں. یہ آپ کے ایک صوبے کی مثال لے لیتے ہیں، ایف سی نے بھی، فوج نے بھی جو زر مبادلہ خود کمایا اٹھا کے نوابوں کو دیا کہ یار اپنے علاقوں میں انویسٹ کر دو، مہربانی کرو. انہوں نے جناب اٹھا کے لینڈ کروزر لے لی، اور جب وہ بلوچستان کا بندہ پانی کو ترستا ہے تو کہتا ہے پنجابی تمہارا سب کچھ کھا جاتا ہے. اب اس غریب نے تو اپنے ڈیرا بگٹی یا اپنے کولو یا اپنے مشقے سے علاوہ تو باہر کچھ دیکھا نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ پنجابی کھا جاتا ہے. پھر کوئی پنجابی بیچارہ جا کے سپاہی وہاں اس کے حمام میں بال کٹوا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ ریزر بھی پھیر دیتا ہے کہ تم نے سب کچھ کھایا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ بلوچی والا سلسلہ ہمارے اندر بیٹھے ان مکاروں نے یا ان غداروں نے بیڑا غرق کیا. نمبر 1، اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دوسرا سسٹم کیسے بہتر ہوگا غربت کو ختم کرنے کا؟ یہ جو آپ کے جھگیوں والے نہیں بیٹھے ہوتے بیچارے، یہ معصوم عورتیں جو اتنے کمزور بچے ہو جاتے ہیں اور سخت دھوپ میں آ کے یہ مانگ رہی ہوتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس مرد کے ساتھ کہ میں ادھر بیٹھ کے جوا کھیلوں گا جھگی میں ادھر بیٹھ کے چرس و شراب پیوں گا. تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کہ 2000 روپے لا کے مجھے دو. اگر ہم لوگوں نے کوئی نظام بنا لیا نا، ہمارے اختیار میں ہوا، تو ہم ان سب لوگوں کو کہیں گے، جھگیوں والوں کو، اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ، یہ دلالی مت کرو، ہم تمہیں مزدوری دیتے ہیں، مزدوری کرو. اور اگر پھر بھی انہیں لت پڑی ہو کہ اپنی بیگم کی کمائی کا کھانا ہے، وہ بیگم جس سے تم لوگ مزارے کرا کے وہ نوابوں کی زمینوں میں بھیجتی اور بھٹوں میں بھیجتے اور وہ ان کے بگڑی ہوئی اولاد ان پہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور ان کی عصمت دری کر رہی ہوتی ہے، اگر تم یوں اپنی بیگمات کو بیچ رہے ہو اور خود تمہیں مزدوری دینے کے باوجود تم نہیں کر رہے ہو، تو ایسے لوگوں کو پھانسی دیں. معاشرہ آدھا قوم تو کام کرنا ہی نہیں چاہتی نا، قوم آرام پسند ہے، قوم کام چور ہے، قوم چاہتی ہے بنا بنایا جناب بس ادھر سے بھی راشن آ جائے ادھر سے بھی راشن آ جائے، بنا بنایا مل جائے، اور پھر راشن اکٹھا کر کے پھر چینی کا دے دے گی، یار یہ ڈونیشن آئی تھی یہ چینی لے لو، شیمپو میں نے دے دو.
اقبال کا سفر بھی تو بیان فرما رہے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی